السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں، ایسا واقعہ جو سننے کے بعد یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے اور طبیعت سرسبز و شاداب ہو جائے۔ عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، اور عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر کس قدر عمل پیرا ہوتے تھے۔ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی اور اس کا کام زور و شور سے چل رہا تھا۔ انصار و مہاجرین ذوق شہادت میں سرشار ہو کر کے خندق کھود رہے تھے، اور آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ذوق شہادت میں ان عاشقان مصطفیٰ کو نہ بھوک کی فکر تھی، نہ پیاس کا احساس ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی کہ بھوک کے وجہ سے نبی کونین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں بھی اپنی کودال کے ضرب سے پتھروں کی فولاد جیسی چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو دیکھا اس حالت میں تو انہیں برداشت نہ ہوا، وہ دوڑ کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے کہ نہیں۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، بس گھر میں ایک بکری کا بچہ، وہ بھی 1 سال سے کم کا ہے، اور تھوڑا سا جو ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کر دیا، اور آپ کی اہلیہ آٹا گوندنے میں لگ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دے کر کے آتا ہوں۔ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے شکم پر پتھر باندھے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور قریب جا کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ بنفس نفیس 1-2 اصحاب کے ساتھ میرے گھر کھانے پر تشریف لے چلے۔ آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشقین میں اعلان کر دیا، انصار و مہاجرین میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، خوش ہو جاؤ اور سب کے سب چلو، آج حضرت جابر کے گھر سب کے کھانے کی دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے بہت ہی زیادہ شرم آئی، حیا آئی، کہ کھانا تو صرف 1-2 آدمی کے لائق ہے، اور انصار و مہاجرین کے تعداد بہت زیادہ ہے، عاشقین مصطفیٰ کی تعداد کثیر میں ہے، ان لوگوں کے لیے کھانے کا اب انتظام کس طرح سے کروں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تیزی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو اپنے ساتھ لے کر کے دعوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لا کر کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو نا، ہم نے تو سرکار کو اکیلا دعوت دیا تھا اور سرکار نے سارے لوگوں کو دعوت دے دیا ہے، اور سرکار کے ساتھ سرکار کے عاشقین بھی آ رہے ہیں، انصار و مہاجرین بھی آ رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جو بہت ہی دانشور تھی اور سمجھدار تھی،
انہوں نے کہا کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنہا دعوت دیا تھا نا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، میں نے سرکار کو اکیلے میں دعوت دیا تھا اور تنہا دعوت دیا تھا، مگر سرکار نے سارے لوگوں کو دعوت دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ فرماتی ہے تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، ٹینشن کی کیا بات ہے، فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ نے تو تنہا سرکار کو دعوت دیا تھا نا، سرکار کو کھانے کے لیے کہا تھا نا، سرکار نے سب کو دعوت دیا اور سرکار سب کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نے اکیلا سرکار کو دعوت دیا، ہم نے اکیلا سرکار کے کھانے کی تیاری کیا ہے اور سرکار نے سب کو دعوت دیا ہے، تو سرکار سب کے کھانے کی تیاری کرے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے اگر سرکار کو اکیلا دعوت دیا ہے تو ہم کھانا سرکار کے لیے بنائیں گے، اور سرکار نے اپنے عاشقین کو دعوت دیا ہے تو محبوب خدا کوئی دوسرا انتظام ضرور فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب سے، انصار و مہاجرین سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جابر گوشت کہاں ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گوشت ہنڈی میں پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے جاتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آقا کریم اپنا لعاب دہن اس گوشت کے ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے ڈھکن لگا رکھ کر کے آٹا لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آٹا کو بھی ڈھک دو اور روٹی پکانا شروع کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے جابر اپنے ساتھیوں میں سے 10 آدمی کو لاتے رہو اور کھانا کھلاتے رہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشقین مصطفیٰ کے 10 لوگوں کی ٹولی آتی رہی اور شکم سیر ہو کر کے کھانا کھاتے رہے۔ جب کھانا کھا لیتے تھے تو دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ کر کے وہاں سے چلے جاتے تھے، پھر دوسری جماعت آتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سارے عاشقین مصطفیٰ نے شکم سیر ہو کر کے کھانا کھایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشقین کو کھانا کھلاتے رہے اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اب تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے کھانا کھایا اور شکم سیر ہو کر کے کھانا کھایا اور خوب روٹی اور گوشت کے مزے لیے، مگر نہ گوشت میں کمی آئی نہ روٹی میں کمی آئی۔ گوشت بھی جتنا تھا اتنا ہانڈی میں اب تک کی موجود تھا اور آٹا جتنا تھا اتنا آٹا اب تک کے بھی موجود تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جابر جب تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا کھا لو گے تو اس کے بعد تم روٹی اور گوشت اپنے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کر دینا، اپنے پڑوسیوں کو بھی بانٹ دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ گوشت اور روٹی اپنے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کر دیا، اپنے برابر والوں میں بھی بانٹ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات سارے لوگ نے گوشت کے بھی خوب جم کر کے مزے لیے اور روٹی کے بھی جم کر کے مزے لیے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا اور اپنے محبوب کی مدد فرمائی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارے لوگوں کے لیے رحمت ہے، مشعل ہدایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ لعاب دہن کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دیا، اتنا پاور رکھ دیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے اس چیز کے اندر بے پناہ برکتیں ہو جایا کرتی تھی، بے پناہ وہ چیزیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اب کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔